اسٹاک ایکسچینج کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ پوری دنیا میں مختلف ممالک کی مختلف اسٹاک ایکسچینجز ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے۔ اگر فلسطین اسرائیل میں تنازع ہوا تو شیئر بازار میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ سب سے پہلے سچویشن کو سمجھتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابھی 9 اکتوبر کو حماس نے فلسطین تنازع کی وجہ سے اسرائیل پر ایک اٹیک کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے کافی علاقے تباہ ہو گئے۔ یہ ایک سچویشن ہے۔ تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ لوگوں کی نیگیٹو پوزیشن کیوں ہے۔ جو بھی اپنا نیریٹو دے رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اگر فلسطین اسرائیل کے تنازع میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم آج بات کریں گے، کیونکہ یہاں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ فرائیڈے کی مارکیٹ ایفیشنسی کو دیکھتے ہیں تو یو ایس مارکیٹ اچھی کلوز ہوئی تھی، لیکن اگر آپ اس طرح وار والی خبریں نوٹس کرو گے اور یقین کرو گے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہو کے رہے گا، تو فرائیڈے کو اگر اچھی مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو اچانک سے ویکنڈ پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا انویسٹمنٹ بیہیویئر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ وار اگر شدت اختیار کرتی ہے تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر فلسطین اسرائیل وار کے اثرات کا مختلف زاویوں سے تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم فلسطین اسرائیل تنازع کے کانٹیکس میں بات کریں تو تنازعات اور جغرافیائی سیاسی تناؤ کے دوران سرمایہ کار محتاط اور خطرے سے بچنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ اکثر مارکیٹ کے جذبات میں کمی کا باعث بنتا ہے، جس کے نتیجے میں اسٹاک کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جنگ سے منسلک غیر یقینی صورتحال اور اتار چڑھاؤ سرمایہ کاروں کو اپنی ہولڈنگز فروخت کرنے کا سبب بن سکتا ہے، جس سے مارکیٹ میں مندی ہو سکتی ہے۔ فلسطین کی جنگ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار کسی ایسے خطے میں سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو سکتے ہیں جو تنازعات کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ اس سے ان کی سرمایہ کاری سے وابستہ خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ غیر ملکی سرمایہ کی آمد میں کمی کا باعث بن سکتا ہے، جس سے مارکیٹ کی مجموعی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین اسرائیل کی جنگ کے اثرات مختلف شعبوں میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دفاع سے متعلقہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج صنعتوں کو دفاعی اخراجات میں اضافے کی وجہ سے اسٹاک کی قیمتوں میں اضافے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف سیاحت، مہمان نوازی اور اشیاء خرد و نوش جیسے شعبوں میں کمی دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ لوگ غیر یقینی کے طور پر خرچ کرنے سے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم تیل کی قیمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو جنگ کے مختلف اقتصادی اشاریوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خطے میں سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی میں اضافے اور صارفین کے اخراجات میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ نقل و حمل اور توانائی جیسے شعبوں میں کمپنیوں کے منافع اور اسٹاک کی قیمتوں میں منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ جنگ کے جواب میں حکومت کچھ ایسی پالیسیاں نافذ کر سکتی ہے جو اسٹاک مارکیٹ پر براہ راست یا بلا واسطہ اثر ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اقدامات متعارف کروا سکتے ہیں یا مخصوص صنعتوں کو مراعات فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسیاں سرمایہ کاروں کے جذبات اور مارکیٹ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ یہ تنازع پاکستان کے لیے بھی سلامتی کے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ اس سے علاقائی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر پاکستان کے اندر سلامتی کی صورتحال پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد، سیاحت اور ملک میں مجموعی استحکام پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آخر پر اگر ہم اوورآل بات کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر فلسطین اسرائیل جنگ کے اثرات مختلف عوامل سے مشروط ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مزید برآں اسٹاک مارکیٹ بہت سے عالمی اور گھریلو عوامل سے متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسی ایک واقعہ کے مخصوص اثر کو الگ کرنا مشکل ہے۔